اس دنیا میں ہر ملک باقی ممالک سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے، اسپیشلی اس ملک سے جس سے اس کی دشمنی ہے، جیسے مثال کے طور پر انڈیا اور پاکستان، انڈیا اور چائنا، سعودی عربیہ اور ایران، ترکی اور یونان، امریکہ اور شمالی کوریا۔ اور دوستو، ایسے کئی ممالک جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور ہر پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے خلاف جملے کستے اور مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ممالک کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں میسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مائی جان۔ سعودی عربیہ اور ایران۔ دوستو، مشرق وسطیٰ میں سعودی عربیہ اور ایران دو ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ دراصل ان دو ممالک کے درمیان نفرت 1979 میں شروع ہوئی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں، جب ایران کی عوام نے اپنے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا تو ایران ایک عوامی جمہوریہ ایران بن کر ابھرا۔ ایران کا نیا انقلابی نظریہ اس وقت کے سعودی شاہی خاندان کے لیے انتہائی خطرہ ثابت ہوا، اور اس کے بعد دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور دوستو، بات صرف یہیں پر نہیں رکتی، یہ ملک مذہبی بنیادوں پر بھی ایک دوسرے کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگ گئے۔ دوستو، اس کی سب سے بڑی مثال یمن کی جنگ ہے۔ نمبر 4، انڈیا اور چائنا۔ دوستو، ان دونوں ممالک کے تعلقات کئی دہائیوں سے خراب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آئے روز اپنے ممالک میں ایک دوسرے کی پروڈکٹ کو بین کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کی مین جڑ ایک متنازع سرحدی علاقہ ہے، اور اس علاقے کا نام لداخ ہے۔ دوستو، یہ تنازع 1962 میں شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ جب ہم چین کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو چائنا اور انڈیا کے مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ 2020 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان اچھی خاصی خون ریز جھڑپیں بھی ہوئی، اور ان میں 20 انڈین سولجر مارے گئے۔ تب سے ان کے درمیان نفرت کی آگ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ نمبر 3، امریکہ اور شمالی کوریا۔ ویسے تو کچھ ممالک کے درمیان دشمنی کو محبت اور نفرت کے رشتے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب بات شمالی کوریا اور امریکہ کی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہر وہ سانس جو شمالی کوریا لیتا ہے کہ امریکہ ایک سامراجی اور نفرت انگیز قوم ہے، یہ ہر اس چیز کو تباہ کر لیتی ہے جسے وہ چھو لیتی ہے۔ اور شمالی کوریا کی امریکہ سے کی جانے والی نفرت سے پوری دنیا واقف ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان نفرت تب شروع ہوئی جب سوویت یونین اور امریکہ کی جانب سے شمالی اور جنوبی کوریا کو خطے میں برابر تقسیم کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ کوریا کو متحد کرنے کے لیے شمالی کوریا کے کمیونسٹ لیڈر کیم il سنگ نے ہتھیار اٹھائے اور جنوبی کوریا کے اوپر ایک زبردست حملہ کیا جس سے جنوبی کوریا کو حیران کر دیا۔ جنوبی کوریا حملے سے لا علم ہونے کی وجہ سے جواب نہ دے سکا، اور شمالی کوریا کی فوج نے جنوبی کوریا کے شہر سیول پر قبضہ کر لیا، اور عین قریب تھا کہ شمالی کوریا پورے جنوبی کوریا پر قبضہ کر لیتا، لیکن پھر امریکہ اس جنگ کے بیچ میں کود پڑا اور جنوبی کوریا کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے شمالی کوریا کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ نے شمالی کوریا کے ذہن میں امریکہ کے خلاف نفرت اور خون ریزی کی ایک خوفناک یاد چھوڑ دی۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے نارتھ کوریا پر بم گرا کر اسے تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ شمالی کوریا کی حکومت اپنے لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ ان کی تباہی کی وجہ صرف ایک واحد قوم ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ نمبر 2، ترکی اور یونان۔ دوستو، کسی دور میں عثمانی ترک یونان پر حکومت کرتے تھے، اور تب سے ترک اور یونان لوگوں کے درمیان بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ دوستو، اس خطے میں زیادہ تر جزیرے یونان کے قبضے میں ہیں، جن میں سے بہت سے تو ترکی کے ساحل پر موجود ہیں۔ اور دوستو، ترکی کو یہ بات کھٹکتی ہے کیونکہ یہ پہلے ترکی کے قبضے میں تھے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع ایک جزیرہ ہے دوستو، جس کا نام سائپرس ہے، جس کو اردو میں قبرص کہا جاتا ہے۔ 1974 میں سائپرس میں ایک فوجی بغاوت شروع ہوئی، اور اس بغاوت کے پیچھے یونانی فوج کا ہاتھ تھا۔ یونان یہ سمجھتا تھا کہ اس بغاوت کے بعد یونان سائپرس پر اپنی حکومت قائم کر لے گا، لیکن ترکی نے سائپرس پر حملہ کر دیا اور یونان کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ تب سے سائپرس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی سائپرس پر ترک فوج کا قبضہ ہے، اور یہاں ترک نسل کے مسلمان آباد ہیں، جبکہ جنوب والے حصے میں ریپبلک آف سائپرس واقع ہے، جہاں یونانی لوگ آباد ہیں۔
चूँकि साइप्रस पर ज़्यादातर लोग नस्ली तौर पर यूनानी हैं, इसलिए ये तुर्क हुकूमत से कभी भी खुश नहीं रहे और यही वजह है ये एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान और इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों ममालिक एक जैसे हैं। 1947 से इन दोनों ममालिक की पैदाइश से ये नफसियाती तौर पर अपने बाहमी तनाज़ात में घिरे हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा तनाज़ा कश्मीर है। इन दोनों ममालिक के दरमियान 4 बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं और बाकायदगी से एक दूसरे को पीछे छोड़ने और कमज़ोर करने के लिए अपनी जोहरी ताकत का मुजाहरा करते भी नजर आते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान नफरत फैलाने के लिए सबसे बड़ा किरदार इंडियन मीडिया का है, जिसे भारतीय लोग खुद भी तस्लीम करते हैं। अगर बात इन दोनों ममालिक में रहने वाले लोगों की जाए तो चंद शिद्दत पसंद सियासी जमातों के अलावा तमाम लोग एक दूसरे को मोहब्बत और अपनायत की नज़र से देखते हैं, लेकिन तब तक जब तक बीच में दोनों ममालिक की इज्जत की बात ना आए। ये दोनों दुनिया के वो वाहिद ममालिक हैं जिनके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ आए रोज गोलियां चलती हैं, बमबारी होती है और रोजाना कई मासूम जानों का नुकसान होता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की मुश्किल घड़ी में हमेशा भारत का साथ दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में ही अब्दुस्तार ईदी की एम्बुलेंस का भारत जाना था। 2001 में द टाइम ऑफ इंडिया और जंग ग्रुप ने मिलकर अमन की आशा का एक प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ना ही अमन मिला और ना ही आशा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।